بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے محرکات بیان کریں گے۔ گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت و بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار ایسی تھی کہ گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ آپ علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے جاتے اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی بہت سارے زخم لگ چکے تھے۔ پھر اچانک ایک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر نیزوں سے حملہ کر دیا۔ نیزہ لگتے ہی امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے زمین پر آ گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو کیوں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا؟ آپ علیہ السلام میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان تمام حقائق کو آگے آنے والی ویڈیوز میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے واقعے کو آپ کے حضور پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بہت دردناک واقعہ ہے۔ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو خون کے آنسو رلا دیے، جس کا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی دشمنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئے تقریباً 50 سال گزر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رویے تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نماز مغرب کے لیے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خط کو اٹھایا اور پڑھا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا شام کا حکمران حضرت معاویہ بن سفیان اب نہیں رہے، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے، خاص طور پر یزید پلید کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو حکمران مقرر کیا اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ اگر اہل بیت نبوت خلافت طلب کریں تو تخت ان کے حوالے کر دینا اور کوئی جنگ کا طبل نہ بجانا۔ اس وقت جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندہ تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ نے یزید پلید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جید صحابہ میں امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے جید صحابہ شامل تھے۔ یہ مخالفت اس لیے تھی کہ یزید بہت شریف اور حرام کاموں کو جائز اور حلال سمجھنے والا شخص تھا۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ یزید کی ذاتی حیثیت بھی تنازع کی شکار تھی۔ یزید پلید، شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ اسلام میں جن رشتوں سے شادی کرنا حرام تھا، یزید پلید نے ان سے شادی کرنا حلال قرار دے دیا تھا۔ یزید پلید زانی تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس یزید پلید میں خلیفہ بننے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام خاندان نبوت سے تھے اور امام حسین کی کسی کے ہاتھ پر بیعت بہت اہمیت کی حامل تھی، اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کرتے
تو تمام اہل اسلام کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑتی۔ امام حسین علیہ السلام یزید پلید کو حق پر نہیں سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے کسی اچھی چیز کی توقع نہیں تھی۔ یزید جو بھی غلط کام کرتا تو لوگ اس کو سرزنش کرتے، اس غلط کام کے بارے میں باز پرس کرتے، تو یزید آگے سے کہہ سکتا تھا کہ اگر میں غلط ہوتا تو امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی۔